بسم اللہ الرحمن الرحیم. Since today we are going to start our chapter number 3 of the project manager, which is related to the topic or chapter 3 project manager. So project management میں project manager کا کیا رول، اس کی responsibilities ہوتی ہیں، اسے کس طرح سے project کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ایک آرگنائزیشن میں project manager باقی مینیجر سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان ساری باتوں کو ہم اس چیپٹر میں کور کریں گے. چیپٹر 3 پروجیکٹ مینیجر. بیسیکلی سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فنکشنل مینیجر یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں جو ڈفرینٹ فنکشنز میں مینیجرز کام کر رہے ہوتے ہیں، فائنینس مینیجر، اکاؤنٹس مینیجر، پروڈکشن مینیجر، مارکیٹنگ مینیجر، یہ تمام مینیجرز سے پروجیکٹ مینیجر کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اپنے رولز یا رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فنکشنل مینیجر ہوتے ہیں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انالیٹیکل اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ایریے سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل یا ورکس یا ٹربل شوٹس یا پرابلمس کو حل کرنے کے کیپیبل بھی ہوتے ہیں اور رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں، رائٹ. ایز کمپیئر ٹو فنکشنل مینیجر، جو پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ فنکشنل مینیجر کی ریکوائرمنٹ اسپیشلسٹ تھی، پروجیکٹ مینیجر کی ریکوائرمنٹ ایز اے جرنلسٹ ہے، رائٹ. اور یہ اپنے انڈر بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشنل ایریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک پروجیکٹ میں پروجیکٹ فائنینسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس پروجیکٹ میں آپریشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مارکیٹنگ یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایچ آر، یہ تمام فنکشنز ایک پروجیکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں اور پروجیکٹ مینیجر ان کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ یوں ایک اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، جس طرح سے ایک انٹرپرینیور اپنے انڈر تمام فنکشنز مینیج کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح پروجیکٹ مینیجر بھی اپنے انڈر تمام فنکشنز کو رن کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح ایک انٹرپرینیور ڈفرینٹ فنکشنز کو کولیبریٹ کروا کے اور ان سے کام لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ بھی پیسیز کو اکٹھا کر کے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے ان سے ورک آرڈر کمپلیٹ کرا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مین چیز ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو فنکشنل مینیجر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہی شوڈ بی اینالیٹیکلی ورکنگ بیٹر. ٹھیک ہے، جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے یہ سسٹم اپروچ پہ کام کرتا ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ پارٹس کو اکٹھا کر کے ان سے کام لیتا ہے. فنکشنل مینیجر ہیرارکی میں اپنے انڈر ڈفرینٹ ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں لے کر چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر اس سلائیڈ میں فنکشنل مینیجر آف مارکیٹنگ آپ کو ہیرارکی میں شو کیا ہوا ہے. اس کے انڈر ایجنسی ڈائریکٹر ہے، سیلز ہے، مارکیٹنگ ریسرچ ہے، مارکیٹنگ سروسز ہیں، گروپ ایڈمنسٹریشن ہے. یہ تمام چیزیں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی ہیں، رائٹ. اچھا، آن دا ادر سائڈ آپ اگر پروجیکٹ مینیجر کو دیکھیں تو وہ اپنے انڈر ڈفرینٹ فنکشنز لے کر چل رہا ہوتا ہے اپنی ہیرارکی میں، جیسا کہ فائنینس، اکاؤنٹس، آپریشنز، ایچ آر، ٹھیک ہے، ریسرچ وغیرہ. اچھا، اب اس سلائیڈ میں آپ کو مزید کلیئر ہوگا کہ فنکشنل مینیجر انالیٹیکل اپروچ پر چلتا ہے، ڈائریکٹ انوالومنٹ اس کی ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکلی سپروائزری رول ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر سسٹم اپروچ پر چلتا ہے، یہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے اور جرنلسٹ ہوتا ہے اپنی ورکنگ میں. پروجیکٹ مینیجر کی ہیرارکی میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز ورک کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا فنکشنل مینیجر میں اس میں ایک ہی فنکشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ فنکشنز پروجیکٹ مینیجر کے انڈر ہوتے ہیں، فائنینس، انجینئرنگ، کانٹریکٹس، پلاننگ، مینوفیکچرنگ، پروکیورمنٹ، کوالٹی، رائٹ. پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کا رول کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کوسچنز ہیں جن کے آنسر پروجیکٹ مینیجر کا رول دیتے ہیں. What needs to be done, when must it be done, how are the resources required to do this job going to be obtained. اب وہی جو ٹرپل کنسٹرینٹ تھا، ٹائم، کاسٹ اور اسکوپ، یہی 3 چیزیں پروجیکٹ مینیجر ان کا رسپانسیبل ہوتا ہے، رائٹ. سو کس طرح سے وہ یہ کام کرتا ہے؟ پروجیکٹ مینیجر رسپانسیبل فار آرگنائزنگ، اسٹافنگ، بجٹنگ، ڈائریکٹنگ، پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ دا پروجیکٹ.
اوکے، رسپانسبلٹیز آف اے پروجیکٹ مینیجر کو ان زیادہ ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں کہ اس کی رسپانسبلٹی project manager is responsible to various stakeholders of the project, and those stakeholders contain parent organization, client, team members, and above all the project manager must never allow senior management to be surprised. So we again revise this slide کہ پیرنٹ آرگنائزیشن کون ہے. پیرنٹ آرگنائزیشن وہ ہے جو پروجیکٹ فلوٹ کر رہی ہے, جو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہے, جسے پروجیکٹ کا فائدہ حاصل ہونے, رائٹ. اچھا, اب اگر آپ ایک پروجیکٹ اورینٹڈ فرم میں کام کر رہے ہیں تو پیرنٹ آرگنائزیشن اور کلائنٹ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یعنی پیرنٹ آرگنائزیشن وہ ہے جو پروجیکٹ کسی اور کے لیے کر رہی ہے, اور کلائنٹ جس کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی اگر یونیورسٹی خود سے ایک بلڈنگ بنانے جا رہی ہے تو یونیورسٹی ہی پیرنٹ آرگنائزیشن اور یونیورسٹی ہی کلائنٹ ہے. لیکن اگر یونیورسٹی ایک بلڈنگ بنانے کا ٹینڈر دیتی ہے تو ٹینڈر obtain کرنے والی فرم پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, یونیورسٹی کلائنٹ ہے. اور یہ پیرنٹ آرگنائزیشن یعنی یہ فرم جس نے ٹینڈر لیا ہے یہ آگے ایک پروجیکٹ مینیجر رکھیں گے اور اس سے وہ کنسٹرکشن آف دا بلڈنگ کرائیں گے. اچھا, اس کے بعد رسپانسبلٹی ٹو دا ٹیم ممبرز. ایک پروجیکٹ مینیجر کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں کہ اس نے ان سے کام لینا ہے اور ان کی تمام ضروریات جو ان کے فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ ان تک پہنچانے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں. سب سے امپورٹنٹلی لاسٹ پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر سب سے اہم اس کا کام یہ ہے کہ وہ سینئر مینجمنٹ کو سرپرائز نہ ہونے دے. یعنی ان کے سامنے وہ رزلٹ نہ آئیں کہ جس سے کہ سینئر مینجمنٹ کو ایک دم سے پتہ لگے کہ کیا کولیپس ہو چکا ہے پروجیکٹ میں. فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہم بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ لیبس کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پروجیکٹ کے 50% کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ لگے کہ جی لیبس کے لیے جو انسٹالیشنز ریکوائرڈ تھی وہ تو پروجیکٹ میں سٹارٹ ہی نہیں ہو سکی یا وہ تو بنائی ہی نہیں جا سکی. یعنی پلاننگ فیز کا کام ایگزیکیوشن فیز میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا. تو اٹ ول سرپرائز دا سینئر مینجمنٹ دیٹ what happens to this project and definitely it will affect the scope of the project. اوکے, رسپانسبلٹیز ٹو دا پیرنٹ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں؟ کنزرویشن آف ریسورسز کم سے کم استعمال ہوں, ٹائملی اینڈ ایکوریٹ پروجیکٹ کمیونیکیشن. پروجیکٹ کی جو ہم لیڈرز کور کر رہے ہیں, جو اس میں ورک کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کی ٹائملی کمیونیکیشن ہو کہ کیا کام ہم جو ہے نا پلان کے مطابق کر رہے ہیں, کیا ان سے ریکوائرڈ اسکوپ حاصل ہوگا, کیا وہ ریکوائرڈ کاسٹ کے اندر ہی فلفل ہو رہے ہیں یا ان میں کوئی بھی ویریشن آ رہی ہے. تو یہ ٹائملی رپورٹ ہونی چاہیے پیرنٹ آرگنائزیشن کو. اور اس کے بعد کیئرفل اینڈ کمپیٹنٹ مینجمنٹ آف دا پروجیکٹ. یعنی ہم اس طرح سے پروجیکٹ کو مینیج کر رہے ہوں کہ اس میں کسی بھی قسم کا رسک فیکٹر اوور ویلمنگ نہ ہو, رائٹ. تو یہ کیئرفل مینجمنٹ ہے. اور کمپیٹنٹ مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹائملی ڈیسیجن کرنا, رائٹ. تو اس کے علاوہ فرم کو ہائی رسک سے بچانا اور ایکوریٹ رپورٹنگ آف دا پروجیکٹ اسٹیٹڈ ود ریگارڈ ٹو دا بجٹ اینڈ اسکیجول. کلائنٹ کی طرف پروجیکٹ مینیجر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان میں ایک ہے پریزرو دا انٹیگریٹی آف دا پروجیکٹ اینڈ کلائنٹ. کہ جو سیکریسی ایک پروجیکٹ کی ہوتی ہے, جو ایک کمپنی کسی پروجیکٹ کو اپنے کمپیٹیو ایج کے طور پر دیکھتی ہے تو اس میں سیکریسی بہت چاہتی ہے کہ اس کی انفارمیشنز لیک نہ ہوں, رائٹ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ریزالو دا کانفلکٹ امنگ دا انٹرسٹڈ پارٹیز. یعنی کلائنٹ اور پیرنٹ آرگنائزیشن کے درمیان اگر کانفلکٹ ہے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے تو اسے ریزالو کرنا یہ پروجیکٹ مینیجر کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے. انشور دا پرفارمنس بجٹ اینڈ ڈیڈ لائنس ٹو میٹ. کہ پروجیکٹ مینیجر رسپانسبل ہے کہ اس کا اسکوپ جو پلانڈ ہے وہ اسکوپ اچیو ہو رہا ہو, جو گیون بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہو, اور جو ڈیڈ لائن ہے ان ڈیڈ لائنس کے اندر ٹائم فریم کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ ٹو client is interested in three things which are the given here. Next, responsibility to the project team members.
فیئرنیس, رسپیکٹ اینڈ آنیسٹی ایز اے مینیجر ایک پروجیکٹ مینیجر کو اپنی ٹیم کو دینی چاہیے. فیئرنیس سے مراد ان کا جو کام ہے اس کے حساب سے ان کی کمپنسیشن. رسپیکٹ یعنی ایک بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ کے لیے رسپیکٹ ضروری ہے. سیلف اسٹیم جسے آپ کہتے ہیں. آنیسٹی کہ دیر شوڈ بی ناٹ بی اے ڈبل گیم ود دا ٹیم ممبرس. کنسرن فار ممبرس فار فیوچر آفٹر پروجیکٹ مینس کہ پروجیکٹ کے بعد ان کا فیوچر کیا ہوگا, اس چیز کو پروجیکٹ مینیجر دیکھے کہ اگر نیکسٹ کوئی پروجیکٹ میں انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تو انہیں پہلے سے ہی تسلی دیں کہ یو آر ناٹ دا پارٹ آف اونلی دس پروجیکٹ, رادر وی لک یو ایز اے اسٹرانگ ٹیم ممبر آف اوور پروجیکٹ ٹیم. پروجیکٹ مینجمنٹ کے کیریئر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پروجیکٹ مینیجر بیسیکلی پروجیکٹ مینیجر بنتا ہی ایک اورینٹیشن سے ہے. وہ اورینٹیشن آن دا جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ سیمینارز اور ورک شاپس کے تھرو ہو سکتی ہے. یعنی آپ کسی بھی فنکشنل ایریا میں کام کرتے ہوئے پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں, ڈائریکٹ پروجیکٹ مینیجر آپ نہیں بنتے. ایکٹیو پارٹیسپیشن ان دا پروگرامز آف لوکل چیپٹر آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو سرٹیفکیشن دیتا ہے کہ یو آر اے سرٹیفائڈ پروجیکٹ مینیجر. تو آپ اس کے جو لوکل چیپٹرز پاکستانی چیپٹر ہے یا ساؤتھ ایشین چیپٹر ہے اس کی ورک شاپس میں افیکٹو پارٹیسپیشن کر کے اپنے آپ کو ایک بیٹر پوزیشن پر لا سکتے ہیں کہ جس میں کہ آپ کی ایکنالجمنٹ ہو, یس یو کین ہینڈل اے پروجیکٹ. اس کے بعد فارمل ایجوکیشن ہے یعنی ڈگری پروگرامز ان پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. نیکسٹ, امپورٹنس آف اے پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپیرئنس. Yes, project management experience is equally important to do a project to be done successfully. اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ بیسیکلی کیسے آتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے موٹے پروجیکٹ سے کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسکلز کو اکنالج کرنے کے لیے, کروانے کے لیے. اور وہ کیسے ہوتا ہے, آپ کوئی بھی فنکشنل ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی آبجیکٹیوز کو میٹ کر کے اپنی مینیجریل اسکلز کو انشور کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیگوسیشن آف یورز ود یور کو ورکرز, اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد فالو تھرو, سینسٹیوٹی ٹو دا پولیٹیکل ریالٹیز اینڈ آرگنائزیشنل لائف. یہ چیزیں وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن سے کہ ایک مینیجریل اسکل آپ کی پالش ہوتی ہے, رائٹ. تو اس کے بعد اس کے کیریئر پاتھ کے بارے میں ہے. اوکے, سم اسپیشل نیڈز اینڈ ڈیمانڈس فرام دا پروجیکٹ مینیجرس جو ہیں وہ گیون ہے اس سلائڈ میں. کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکوائرنگ آف دا ایڈیکیٹ ریسورسز فرسٹ کہ اگر ریسورسز ہوں گے تو پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ کر سکتا ہے. تو یہاں پر ہماری مراد فزیکل اور فائنینشیل ریسورسز سے ہے. اس کے بعد ایکوائرنگ دا موٹیویشنل پرسنل کہ موٹیویٹڈ پرسنل ہی آپ کی وننگ ٹیم بنا سکتے ہیں, تو ان کو حاصل کرنا چاہے ود ان آرگنائزیشن ہو یا آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہو. ڈیلنگ ود دا آبسٹیکلز یعنی جو باٹل نیکس پرابلمز آتے ہیں, ٹربل شوٹنگس آتی ہیں, ان کو ہینڈل کرنا پروجیکٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے, تو وہ اس کے قابل ہونا چاہیے. میکنگ اے پروجیکٹ گول ٹریڈ آف کہ اگر اسکوپ اور اس کی کاسٹ میں سے کسی ایک چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کس کو کرنا ہے. ایڈیکیٹ ٹریڈ آف جس سے کہ آپ کا کلائنٹ خوش ہو, آپ کی پیرنٹ آرگنائزیشن خوش ہو, ایسی پوزیشن پر آپ نے پروجیکٹ کو لے کر آنا ہے. اوکے, ڈیڈ لائن ود دا فیلرز اینڈ دا رسک, ڈیلنگ ود دا فیلرز اینڈ رسک اینڈ فیئر آف فیلرز. یعنی اصل چیز جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ کسی بھی موقع پر یہ نہ لگے کہ وی آر گوئنگ ٹو فیل, رائٹ. تو لیکن فیلئر کو اپنے دماغ پر ایسے بھی سوار نہیں کرنا کہ آپ کوئی بھی بولڈ ڈیسیجن لیتے ہوئے آپ کے دماغ میں فیلئر ہی ہے, رائٹ. یو شوڈ بی کیلکولیٹڈ اباؤٹ وٹ کین happen in the worst circumstances and what can happen in the most likely circumstances and what can happen in the most likely اینڈ آپٹیمسٹک سچویشن. تو یہ ساری چیزوں کو کی کیلکولیشن لے کر چلیں گے تو یو شوڈ بی مور کانفیڈنٹ اباؤٹ یور ڈیسیژن میکنگ. اس کے بعد مینٹیننگ دا بریتھ آف کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ہاریزنٹل اور ورٹیکل کمیونیکیشن ان دا ہیرارکی آف این آرگنائزیشن اتنی بیٹر ہو کہ آپ کو کسی بھی معاملے پر جو لوگوں کو اعتماد میں لینا یا ان سے کچھ ریسورسز ریکوائرڈ کرنا, اس میں کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. آپ اس چیز میں اتنے آپ کی بیٹر کمیونیکیشن مینٹین ہے کہ آپ ایزیلی بات کر سکتے ہیں کہ وٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن اف یور سرٹن ڈیمانڈز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی میٹ ود ان دا ٹائم.
اینڈ ادر تھنگ کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو ایک نیگوشیٹر کے طور پر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی نیگوشیشن اسکل بھی اس میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈیٹیل ہے ایکوائرنگ ڈیڈیکیٹ ریسورسز ہمیشہ اسکارس ہوتے ہیں، تو نارملی بہت سے ریسورسز پروجیکٹ مینیجر کو پیرنٹ آرگنائزیشن سے بورو کرنے پڑتے ہیں. تو سم ٹائم آپ کے ریسورسز آپ کی نیڈ کے مطابق ملتے ہیں، سم ٹائم ریسورسز آپ کی نیڈ سے کم ملتے ہیں. تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یور مینجمنٹ especially the parent organization management should know that what trade-off are going to happen in the project if the resources are not sufficient as per demand of the project manager. تو یہ پروجیکٹ مینیجر کو بھی کلیئر ہوگا تو وہ اپنی پیرنٹ آرگنائزیشن کو سمجھا سکتا ہے. تو کچھ ریسورسز کی شارٹیج کا رزلٹ سب کانٹریکٹنگ کی صورت میں نکلتا ہے کہ ہم وہ کام تھرڈ پارٹی کو دے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ود ان آرگنائزیشن اس کے لیے ہیومن ریسورس نہیں مل رہا یا فزیکل ریسورس نہیں مل رہا. تو اٹ از این آپشن، اس کو پروجیکٹ مینیجر کو پتہ ہونا چاہیے. اور پروجیکٹ مینیجر اور فنکشنل مینیجرز جو ہیں وہ دونوں کو ہی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم آرگنائزیشن اتنی اسکارسٹی کا شکار ہوتی ہے ریسورسز کے معاملے میں کہ دونوں پروجیکٹ اور فنکشنل مینیجر دونوں ہی ریسورس سیکریفائس کو اپنا فیلئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس پرٹیکولر سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بائی میوچل میٹنگ اس چیز کو انالائز کیا جائے کہ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اف اے ریسورس از ناٹ بینگ اویلیبل فار ایچ پارٹی. کہ اگر پروجیکٹ مینیجر کو ریسورس نہیں ملے گا تو آرگنائزیشن کو کیا پرٹیکولر لاسز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، اور اگر فنکشنل مینیجر کو ریسورس نہیں ملے گا تو اسے کیا لاسز سفر کرنا پڑ سکتے ہیں آن دا کاؤنٹر پارٹ. تو ان چیزوں کو تھرو نیگوسیشن اور تھرو ریزولوشن ایک میٹنگ کے ذریعے ہم کلیئر کر سکتے ہیں اور ایک بیٹر سچویشن پر لا سکتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ ریسورسز کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں تو وہ سچویشن ون لوز سچویشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک ریسورسز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ ریسورس فنکشنل مینیجر سے آپ کو لینا ہے اور فنکشنل مینیجر بھی وہ ریسورس ریٹین کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ اس میں سچویشن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے ریسورس نہ ملا تو میں فیل ہو جاؤں گا یا لوز کر جاؤں گا، اور اگر مل گیا تو ون کر جاؤں گا. رادر اس کا جو اصل چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ کوئی ایسا مڈ وے نکالا جائے جس میں کہ ریسورس بھی آپ کے ہاتھ میں رہے یا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور فنکشنل ایریا یا فنکشنل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ اب ہم ڈوبنے جا رہے ہیں. رائٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے پاس آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، اس کا پروجیکٹ میں بھی کام ہے، اس کا فنکشنل ایریا میں بھی کام ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ اسے اگر پروجیکٹ میں نہیں لا سکتے تو اس کی سروسز سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے باؤنڈ کر لیں کہ ود ان اے ڈے آپ 3 hours پروجیکٹ کے لیے کام کریں گے اینڈ ریسٹ آف دا ڈے یو ول ورک ود دا یور فنکشنل ڈپارٹمنٹ. تو ون لوز سچویشن نہیں ہونی چاہیے، نہ اسے ون لوز سچویشن کے طور پر دیکھنا چاہیے. اچھا، پرسنل ریسورسز جو ہوتے ہیں یعنی ہیومن ریسورسز، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں گڈ پرسن ایٹ دا گڈ پلیس چاہیے ہوتا ہے ٹو اچیو اور اسکوپ. اور اس سچویشن میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی ہمیں ہیومن ریسورس اپنے فنکشنل ڈپارٹمنٹ سے لینا پڑتا ہے، اور فنکشنل مینیجر جو ہے نا وہ بیکم ویری پوزیسو اباؤٹ دا پرسنس کہ وہ ہم انہی کے سر پہ چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور بیسیکلی اس پرٹیکولر سچویشن میں پروجیکٹ مینیجر نے بات جو اپنی منوانی ہوتی ہے وہ ان گراؤنڈز پہ منوانی ہوتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی آرگنائزیشن کی لانگ ٹرم سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نارملی تمام پروجیکٹس ہی ایسے ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کمپیٹیو ایج کے لیے اچیو کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد فنکشنل مینیجر بیسیکلی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم پروجیکٹ کو اپنے لوگ دینا شروع کر دیں گے تو ہمارا جو کنٹرول ہے اوور دا آرگنائزیشن وہ ویک ہو جائے گا. اور جو آدمی پروجیکٹ میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ شاید پروجیکٹ میں جانے کی وجہ سے ہماری پرسنل ایویلیویشن، سیلری یا پروموشن افیکٹ ہوں گے. تو یہ ایک مین پرابلم ہوتا ہے جسے پروجیکٹ مینیجر کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور ان ساری سچویشنز میں آپ نے اپنے لوگوں کو یہ تسلی بھی دلانی ہوتی ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ میں آئیں گے تو اس سے آپ کی پروموشن یا سیلری یا ایویلیویشن ان چیزوں پر اثر نہیں ہوگا.
تبھی آپ کے لوگ موٹیویٹڈ ہو کر آپ کے پروجیکٹ کے لیے کام کریں گے. ایک چیز پروجیکٹ مینیجر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک افیکٹو ٹیم ممبر جو ہے وہ ہائی کوالٹی اسکل کا ہونا چاہیے جو آپ بورو کر رہے ہیں پیراڈائزیشن سے یا جسے پروجیکٹ میں لا رہے ہیں. ہی شوڈ بی پولیٹیکلی سینسٹیو مینس دا چینجز ہی کین فور سی وچ کین افیکٹ ہز پروجیکٹ. اس کی پرابلم اورینٹیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ وہ بوٹل نیکس ریموو کر سکے. گول اورینٹیشن اس کی ہونی چاہیے تاکہ وہ پروجیکٹ کی اوور آل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کام کر سکے. اینڈ ہی شوڈ بی ہائی سیلف اسٹیم پرسن کہ اسے اپنی کامیابی یا ناکامی کا شخصی طور پر یا پرسنالٹی ٹریٹ کے طور پر اس چیز کا احساس ہو کہ if I'm going to fail it will affect my ego. پروجیکٹ مینیجر مسٹ بی ایبل ٹو ڈیل ود دا obstacles یعنی پرابلمس بوٹل نیکس جو آتی ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ ایٹ دا انسیپشن آف اے پروجیکٹ دا فائلز ٹینڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دا ریسورسز کہ ریسورسز ایک تو کم ہوتے ہیں اور دوسرا ان کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر جگہ میں یہ لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان مسائل میں پروجیکٹ مینیجر کو اس چیز کا جو ہے نا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن کرے کہ جس سے کہ ریسورسز ضائع نہ ہوں. کیونکہ جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو یو آر گیون ود دا ایمپل ریسورسز. تو ریسورسز کی ٹائم اسکیجولنگ کے مطابق اگر پروجیکٹ چلے گا تو پروجیکٹ مینیجر کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. اچھا جب پروجیکٹ کمپلیشن کے قریب آتا ہے تو بہت زیادہ مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اس میں مین چیز جو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آتا ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہی ہمیں یہ پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت زیادہ ہے جنہیں ہم سکوپ میں انڈرمائن کر چکے ہیں یا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہم اپنا اسکوپ فلی یوٹیلائز کر پائیں گے یا نہیں. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے پروجیکٹ کمپلیشن کے وقت بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہیزرڈ کریٹ ہو رہی ہے. تو پروجیکٹ مینیجر کو اس موقع پر اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ چینجز کا ہمارے اسکوپ پر یا اسکیجول پر یا کاسٹ پر کیا افیکٹ ہونے جا رہا ہے. رائٹ. Okay, and another detailed discussion about the goals, project goal trade-off. یاد رکھیے کہ پروجیکٹ کے جب ہم گول ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس میں پرفارمنس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. رائٹ. آل دو ہم اس میں ٹائم اور کاسٹ بھی رکھتے ہیں لیکن پرفارمنس سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا اب اگر آپ کو ٹریڈ آف کرنا پڑے یعنی یا پروجیکٹ ٹائم میں پورا ہو رہا ہے یا پروجیکٹ کاسٹ میں پورا ہو رہا ہے یعنی یا اگر ہم کاسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے اور اگر ہم ود ان ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو کاسٹ زیادہ چاہیے یا ان کا ٹریڈ آف پرفارمنس کے ساتھ ہے. تو اس پرٹیکولر سچویشن میں پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے. ایک بیٹر ٹریڈ آف وہی ہوگا جو کلائنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ایک چیز ذہن میں رکھیں. ڈیورنگ دا ڈیزائن اور فارمیشن stage of a project life cycle, there is no significant difference in the importance of project managers place on the three goals. کہ ڈیزائن فیز میں تو پروجیکٹ مینیجر کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ مینیجر ہی الٹیمیٹلی وہ پرسن ہوتا ہے جس نے ان چیزوں کو انشور کرنا ہوتا ہے. تو ڈیزائن فیز میں تو سب چیزیں برابر ہوتی ہیں. اسکیجولنگ فیز میں جو ہے وہ ہم دیکھیں تو جب بلٹ اپ فیز ہوتا ہے تو اس میں اسکیجول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور جب فائنل سٹیج ہوتی ہے تو ہم زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اباؤٹ دا پرفارمنس. تو ان چیزوں میں اسے ہر ایک پرٹیکولر لائف سائیکل کی سٹیج پر ایک بیٹر سچویشن ڈپکٹ کرنی ہوتی ہے ٹورڈز دا پروجیکٹ مینیجر آن دا بیس آف دا ریئلٹی آف دا پروجیکٹ. یہاں پر ایک چارٹ گیون ہے جس میں کہ ریلیٹیو امپورٹنس آف دا پروجیکٹ آبجیکٹیو آن دا ایچ اسٹیج ہے. پروجیکٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز فارمیشن بلٹ اپ مین اینڈ فیز آؤٹ گیون ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے لیے 1 اور لیسٹ امپورٹنٹ کے لیے 3 ہے. تو فارمیشن میں تینوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی کسی کو پریفرنس نہیں ہوتی. اچھا بلٹ اپ میں اسکیجول امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹائملی ڈلیوری آف دا پروجیکٹ ہو کمپلیشن ہو. مین فیز میں اسکیجول اور پرفارمنس دونوں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. فیز آؤٹ میں سب سے امپورٹنٹ
جو ہے وہ پرفارمنس ہوتی ہے، یعنی اسکوپ آف دا پروجیکٹ. اس کے بعد فیلئر اینڈ دا رسک آف دا فیلئر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ کا فیلئر، پارشل فیلئر اینڈ سکسیس، یہ تین چیزیں ہیں جن میں پروجیکٹ مینیجر کو ڈسٹنگش کرنا چاہیے کہ یہ کس کس طرح سے مختلف ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک موقع پر آپ کو فیلئر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے موقع پر آپ کو سکسیس نظر آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آن دا فرسٹ فیز، یا جسے آپ بلٹ اپ فیز آف دا پروجیکٹ کہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اسکیجول کے مطابق صحیح نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، تو آن دا سیکنڈ اور تھرڈ فیز آپ کو یہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ چونکہ اس وقت اسکیجول کمپرومائز ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اس وقت ہم بیٹر سچویشن میں آ گئے ہیں ٹو کور دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ یا پرفارمنس آف دا پروجیکٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ فیلئر جو نظر آ رہا ہے وہی فیلئر ہو. سم ٹائم ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم وہ آپ کو آپ کی سکسیس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر پروجیکٹ کے جو رسک ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ہر پروجیکٹ کے جو انسرٹینٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد جو سکسیس ہے اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. رائٹ. سو پروجیکٹ مینیجر شوڈ بی کاشیس بٹ ناٹ should be overwhelmed by the fear of the failure. Okay, two general types of the project. Type 1, certain projects are generally well understood routine and construction project. Right, تو کچھ پروجیکٹ بڑے کلیئر ہوتے ہیں جیسا کہ سول ورک پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کی ناکامی کا چانس بھی کم ہوتا ہے، ان میں انسرٹینٹیز بھی ریڈیوس ہوتی ہیں، ان میں رسک بھی کم ہوتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس یا کرائسس کم اپیئر ہوتے ہیں. جو دوسری قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ زیادہ تر ہوتے ہیں، دے آر ناٹ ویل انڈرسٹوڈ کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا میجر اسکوپ آف دا پروجیکٹ، اور دیر میں بی کنسیڈریبل انسرٹینٹی اباؤٹ دا اسپیسیفکلی وٹ مسٹ بی ڈن. سو ایسے پروجیکٹ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں کہ ڈائریکشن، پراپر ڈائریکشن اورینٹیڈ ورک نہیں ہوتا ہے، اور اس میں پلاننگ پرابلم سامنے آتے ہیں. موسٹ آف دا پرابلم ریزلٹ فرام دا فیلئر ٹو ڈیفائن دا مشن آف دا پروجیکٹ کیئرفلی. ایسے پروجیکٹس کا فیلئر ریشو بھی ریلیٹیولی ہائی ہوتا ہے. رائٹ. تو نیکسٹ بریتھ آف کمیونیکیشن ہے جی. موسٹ آف دا پروجیکٹس مینیجرز time is spent on the communicating with the many groups interested in the projects, which include parent organization, client, functional managers, team members and other external parties. تو اب بیسیکلی ایک ہی سرٹن قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو اسے مختلف پارٹیز کو کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں، اور پروجیکٹ کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا، پروجیکٹ کی جو سکسیسز ہیں انہیں کمیونیکیٹ کرنا، اگین اینڈ اگین اسے یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ مینٹین کرنی پڑتی ہے. تو یہ انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں پروجیکٹ کی. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپ مینجمنٹ، فنکشنل ڈپارٹمنٹس، کلائنٹس اینڈ ممبر آف دا پروجیکٹ ٹیم. ناؤ to effectively deal with the demands, a project manager must understand and deal with the certain fundamental issues. وہ fundamental issues کیا ہیں؟ First, he must understand why the project exists, right? کہ organization یہ project undertake کیوں کر رہی ہے، اور he should be critically to have the support of the top management کہ جو project start کرا رہی ہے. Build and maintain the solid information network. ایک پروجیکٹ مینیجر کو انفارمیشن، کوئی بھی مینیجر ہے نا، اس کا انفارمیشنل رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز اسی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ پروجیکٹ یا کسی بھی مینیجر کی ڈومین میں کیا ہو رہا ہے، کیا کامیابی ہے، کیا ناکامی ہے، اور کن مسائل کا سامنا ہے. اور پروجیکٹ مینیجر مسٹ بی فلیکسیبل ان مینی ویز with as many people and about as many activities as possible throughout the life of the project. So that's why his communication is important.
ایک پروجیکٹ مینیجر جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا کیا اسکلز یا ایٹریبیوٹس دیکھنے چاہیے, کوالٹیز دیکھنی چاہیے. فرسٹ آف ون, ہی شوڈ بی اسٹرانگ ٹیکنیکلی بیک گراؤنڈیڈ فار دا گیون پروجیکٹ. ایک سول ورک کا پروجیکٹ ہے تو پروجیکٹ مینیجر سول ورک کے بارے میں کتنا جانتا ہے, ٹھیک ہے. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی پروجیکٹ ہے تو ایک پروجیکٹ مینیجر اس انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈ کو کتنا جانتا ہے. مور ہی شوڈ بی اے ہارڈ نوز مینیجر. جیسے باکسنگ میں ہوتا ہے نا, ہارڈ نوز باکسر جو ہے نا وہ ایک بیٹر پنچ کھا کر بھی باؤنس بیک کرتا ہے, تو ہی شوڈ بی ہارڈ نوز مینیجر. ہی شوڈ بی اے میچور انڈیویجول کہ جس کی طبیعت میں ذرا ٹھہراؤ ہوتا ہے, جو چیزوں کو انالائز کرتا ہے, جو ریئیکشن اتنا فاسٹ نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اور زیادہ پرویکٹیو اپروچ کو یوز کرتا ہے. Another thing, someone who is currently available, he should be spared for the work, right? Not a person who is currently engaged in some work and we are hiring him as a project manager for our upcoming project. Someone who is on the good terms with the senior executives. ود ان آرگنائزیشن اگر آپ کسی پرسن کو پروجیکٹ مینیجر لینا چاہ رہے ہیں تو اس بندے کا پرسنالٹی کلیش نہیں ہونا چاہیے سینئر ایگزیکٹیوز کے ساتھ, اور پرسن ہو کین کیپ دا پروجیکٹ ٹیم ہیپی, رائٹ. So it requires a little bit diplomatic skills. One who has worked in several different departments, because he has to work as a journalist or has to work on the system approach, تو اسے different departments کا کچھ نہ کچھ experience ہونا چاہیے. A person who can walk on or part the waters, یعنی جو مشکلات سے اپنے لوگوں کو ایسے نکالے جیسے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تھا, رائٹ, کہ at the time of problems he find the ways and keep the team out of that particular difficulty. اوکے جی, آج کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ ویڈیو میں میں اس چیپٹر کا باقی پارٹ ڈسکس کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ آج تک کا جتنا لیکچر ہے اسے کور کر لیں گے.